معلومات کی دنیا کے ساتھیوں، پروگرام ویوز اینڈ انفیوز سے خوش آمدید۔ آج ہم موجودہ حالات کے بہت ہی اہم ٹاپک ساؤتھ چائنا سی کی بات کریں گے۔ یہ بہت سے ٹاپک سے جڑا ہوا ہے، جیسے کہ ساؤتھ چائنا سی کانفلکٹ، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جسے سی پیک بھی کہا جاتا ہے، اسٹرنگس آف دا پلس، ون بیلٹ ون روڈ اوور اور امپورٹنٹ ورلڈ سی روٹس۔ ان تمام ٹاپک کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ ساؤتھ چائنا سی آج کے اس دور کا فلیش پوائنٹ ہے۔ کبھی بھی اگر دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف جاتی ہے تو یہی وہ خطہ ہے جہاں تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے۔ یہ سمندر کے پانی پر قبضے کی جنگ ہے۔ اس وقت امریکہ اور چین کے وار شپ ایئر کرافٹ کیریئرز یا جنگی بحری بیڑے ایک دوسرے کے آمنے سامنے پہنچ چکے ہیں۔ ساؤتھ چائنا سی کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تعلق پاکستان سے بنتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ اگر ساؤتھ چائنا سی کے اس خطے میں ممکنہ طور پر چین اور امریکہ اور اس کے الائز کے درمیان اگر کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کا سی پیک ہی وہ واحد راستہ ہے جو چین کو آلٹرنیٹ راستہ مہیا کرتا ہے۔ چین پاکستان کے اس کم زمینی فاصلے کے ذریعے دنیا سے اپنی سپلائی چین اور تجارت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس کو ہم سیریز کی شکل میں دیکھیں گے اور اس میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ ساؤتھ چائنا سی کی تاریخ کیا ہے، اس سی پر کس کس ملک کا دعویٰ ہے اور کس ملک کا کس ملک کے ساتھ الائنس ہے، اور یہ اس کی پہلی سیریز ہے۔ قدیم یونان کے ایک مشہور جنرل ہمیسوکلیس نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو طاقت سمندروں کو اپنے کنٹرول میں رکھے گی وہی دنیا پر حکومت کرے گی اور دنیا کو کنٹرول میں رکھ سکے گی۔ آج 2500 سال گزرنے کے بعد بھی یونانی جنرل کی کہی ہوئی بات حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اگر امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے تو اس میں بہت بڑا حصہ اس کے پاورفل نیوی کا ہے۔ دنیا کے سمندر میں اپنی موجودگی اور کنٹرول رکھنے کے لیے امریکہ کی ملٹری بیسز دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بین الاقوامی پانیوں پر کنٹرول کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ امریکہ اپنی نیوی پر آرمی اور ایئر فورس کی نسبت زیادہ خرچ کرتا ہے۔ 2020 میں امریکی نیوی کا سالانہ بجٹ 206 ارب امریکی ڈالر تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی آرمی کا بجٹ 7% کم یعنی 191 بلین امریکی ڈالر ہے، اور امریکی ایئر فورس کا بجٹ 204 بلین ڈالر ہے۔ زمینی اور فضائی راستوں کی ترقی کے باوجود آج بھی دنیا بھر کی 85% تجارت سمندری راستوں سے ہی ہوتی ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں سمندری تجارت کی کہانی دکھائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سمندری تجارت کی مختصر تاریخ کیا ہے، سمندری تجارت کی زمینی تجارت پر کیوں ترجیح دی جاتی ہے، سمندری تجارت کے لیے دنیا بھر میں کون کون سے روٹس استعمال کیے جاتے ہیں، اور دنیا بھر کے سمندروں میں ایسے کون کون سے چونک پوائنٹس ہیں جہاں جنگ کے خطرات اکثر منڈلاتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خطہ ارض میں 72% پانی ہے اور صرف 28% زمین ہے۔ سمندری راستوں سے سفر اور تجارت کی تاریخ کم سے کم 5000 سال پرانی ہے۔ ہسٹورین میں اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ پہلی تہذیب کون سی تھی جس نے سمندر کو ذریعہ بنا کر تجارت کی بنیاد رکھی، مگر زیادہ تر لوگ یا ہسٹورین اس بات سے متفق ہیں کہ پچھلے 1500 سالوں میں بہت سی ایسی تہذیبیں اور قومیں گزری ہیں جنہوں نے سمندری تجارت کی وجہ سے ہی دولت اور طاقت حاصل کی تھی۔ ایسی قوموں نے سمندری تجارت کے ذریعے سے ہی اپنا مذہب، ثقافت، زبان، علم اور ٹیکنالوجی دنیا بھر میں پھیلائی اور اپنا اثر و رسوخ پوری دنیا میں بڑھایا۔ اس کی بہت بڑی مثال انڈین اوشن یعنی بحر ہند ٹریڈ روٹ کی ہے۔ یہ ٹریڈ روٹ 7ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی عیسوی تک دنیا کا سب سے بڑا سمندری تجارتی راستہ تھا۔ یہ ٹریڈ روٹ افریقی ساحلی کوسٹ، عرب پیننسولا، انڈین سب کانٹیننٹ، سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا اور چین کو آپس میں جوڑتا تھا۔
اس راستے سے ہونے والی تجارت اتنے وسیع پیمانے پر تھی کہ یہ راستہ بآسانی مشہور سلک روڈ یعنی شاہراہ ریشم سے تجارتی حجم میں بڑا اور مالدار تصور کیا جاتا تھا۔ اس سمندری راستے سے لکڑی، ریشم، کاٹن، سونا، چاول، کافی، پورسلین کے برتن اور مسالہ جات کی تجارت کی جاتی تھی۔ اس سمندری تجارتی راستے کے ذریعے سے ہی انڈین اوشن کے ارد گرد بہت سے ملکوں میں اسلام پھیلا۔ ان ملکوں میں تنزانیہ، کینیا، موزمبیق، صومالیہ، پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور ملیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ شامل ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں سمندری راستے چھوٹے ہوتے گئے، وہیں شپ بلڈنگ یعنی جہاز رانی کی ٹیکنالوجی میں بھی بہت جدت آ گئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک سمندری جہاز 3000 ٹن سامان لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور آج ان سمندری جہازوں کی سامان لے جانے کی صلاحیت 100 گنا بڑھ گئی ہے۔ آج کے اس دور میں ایک سمندری جہاز 3 لاکھ ٹن تک کا سامان لے کر جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ایک ٹن میں 1000 کلو گرام وزن ہوتا ہے۔ سمندری جہازوں کے سامان لے جانے کی صلاحیت بڑھنے سے سامان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہو جاتی ہے۔ سمندری تجارت کو زمینی تجارت کی نسبتاً کم انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور اس لیے سمندری تجارت میں کم ایندھن درکار ہوتی ہے، جو اسے زمینی تجارت سے بہت سستا بناتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندری تجارت میں بہت بڑی تعداد میں سامان کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے۔ سمندری سفر نسبتاً محفوظ ہونے کی وجہ سے حادثات بھی کم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی سمندری تجارت کو زمینی اور فضائی راستے کی تجارت کی نسبتاً زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ آج بھی پوری دنیا کی تجارت کا 85% میری ٹائم یعنی سمندر سے، 9% روڈ سے اور 5% ریل سے، اور صرف 1% ہوائی جہاز سے کیا جاتا ہے۔ اب دنیا میں اوشن یا سی کو الگ سے پڑھایا جاتا ہے، اور اوشن کے علم کو اوشنوگرافی کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت سی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، جیسے کہ اوشن کسے کہا جاتا ہے، سی، اسٹریٹ، استھمس، آئی لینڈ، پیننسولا، بے، گلف، کوسٹ، بیچ، لگون، کوو، کریک، چینل، لیک، ریور وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام کو ہم اپنے کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے۔ اگر ہم اوشن کی بات کریں تو اوشن کانٹیننٹ کے درمیان پانی کے بڑے علاقے کو اوشن کہتے ہیں، یعنی این اوشن از اے لارج ایریا آف واٹر بٹوین کانٹیننٹس۔ یہ سی کے مقابلے میں کافی بڑے ہوتے ہیں۔ دنیا میں 5 بڑے اوشنز ہیں۔ سی اوشن کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں، اور سی زمین اور اوشن کے درمیان کے حصے کو کہتے ہیں، یعنی سی آر پارشلی انکلوز بائی لینڈ۔ سی کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، اسی لیے بے شمار سی دنیا میں موجود ہیں۔ یہی اوشن اور سی میں فرق ہے۔ دنیا میں 3 بڑے اوشنز ہیں، پیسیفک، اٹلانٹک اور انڈین اوشن۔ انہیں ورلڈ اوشن بھی کہا جاتا ہے۔ زمین پر جتنا بھی پانی ہے وہ انہی اوشنوں کے ذریعے آپس میں جڑا ہے۔ سب سے بڑا گہرا اوشن پیسیفک ہے۔ یہ زمین کی تقریباً 1/3 حصے پر مشتمل ہے۔ ساؤتھ چائنا سی اس پیسیفک سمندر کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس پر لے کر دنیا کا عالمی جھگڑا چل رہا ہے۔ یہ چین کے جنوب میں واقع ہے، اس لیے اس حصے کا نام ساؤتھ چائنا سی ہے۔ یہ تنازعہ صرف چین اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان ہی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان بھی تناؤ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ساؤتھ چائنا سی۔ یہ تنازع ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس ساؤتھ چائنا سی علاقے میں اور بھی کافی ممالک ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم ساؤتھ چائنا سی کے نقشے کو دیکھتے ہیں۔ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا یہ علاقہ سمندر میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں یعنی نارتھ میں پڑتا ہے چین اور تائیوان، جنوب میں ہے انڈونیشیا، برونائی، اور اس کے مغرب میں یعنی ویسٹ میں پہنچتا ہے ویتنام، ملیشیا اور سنگاپور کی طرف، اور اس کے ایسٹ یعنی مشرق میں ہے فلپین۔ یہ تو تھا ساؤتھ چائنا سی کا جغرافیہ۔
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ سمندر کے اس حصے کی سب سے بڑی اہمیت ہے سمندر کے راستے ہونے والی تجارت کے۔ اس سمندر کے راستے ہونے والے تیل کا کاروبار تقریباً دنیا کے 30% اسی راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر گیس کی بات کریں تو گیس کی تجارت کا تقریباً دنیا کی 40% بھی اسی راستے سے ہو کر گزرتا ہے، اور اگر اس کو تیل اور گیس کے علاوہ باقی چیزوں کی بھی مالیت شامل کریں تو اس راستے سے تقریباً $5 ٹریلین یعنی 5000 ارب ڈالر کی تجارت ہوتی ہے۔ یعنی یہ دنیا کا اتنا بڑا تجارتی روٹ ہے۔ کتنی بڑی ہے یہ رقم؟ یہ تقریباً دنیا کے کاروبار کا 30 سے 40% بنتا ہے۔ اب اگلے حصے کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میری ٹائم ٹریڈنگ تو صرف ایک حصہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت طرح کا خزانہ ہے یہاں۔ سب سے بڑھ کر یہاں تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اس کا اندازہ مختلف ذرائع سے لگایا گیا ہے، لیکن کم سے کم اندازے کے مطابق اس ساؤتھ چائنا سی میں 500 لاکھ کروڑ کیوبک فیٹ گیس کا ذخیرہ ہے، اور تقریباً 12,500 کروڑ بیرل تیل موجود ہے، اور جبکہ ایک بیرل تیل میں تقریباً 159 لیٹر تیل کے برابر ہوتا ہے، یعنی ایک بیرل تیل تقریباً 159 لیٹر تیل کے برابر ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سے نایاب منرلز یہاں پائے جاتے ہیں۔ اب آپ حساب لگائیں کہ کتنا بڑا منرل کا ذخیرہ یہاں موجود ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ تقریباً چین کی 50 سے 100 سال کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اور یہ حساب کتاب صرف اتنے میں ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ گیس اور تیل کے ذخیرے کے علاوہ فشنگ انڈسٹری کے لیے بھی بڑے کام کی جگہ ہے یہ ساؤتھ چائنا سی۔ دنیا میں جتنی بھی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں کھانے کے لیے، اس کا تقریباً 10% حصہ ساؤتھ چائنا سی سے ہی آتا ہے۔ آپ نے جغرافیہ کو سمجھا، آپ نے اکنامی سمجھی، اب ہم چلتے ہیں اس اہم بات کی طرف جس کی وجہ سے ساؤتھ چائنا سی میں سب سے زیادہ سرخیاں بنتی ہیں۔ کافی زیادہ ممالک سمندر کے اس حصے سے جڑے ہیں، اور یہ تمام ممالک سمندر کے اس حصے پر اپنا کلیم یعنی دعویٰ کرتے ہیں۔ چین ساؤتھ چائنا سی کے 80% حصے پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے لیے چین 73 سال پرانا ایک نقشے کی وجہ بتاتا ہے۔ 1947 کا یہ میپ ہے، اس میں ساؤتھ چائنا سی کے کنارے کنارے چھوٹی چھوٹی 9 لائن کھینچی ہیں۔ یہ لکیریں کہلاتی ہیں 9 ڈیش لائن، یعنی نقشے پر کھینچی ہوئی لائنیں ہیں۔ یہ لائنیں چین کے ساحل کے پاس سے لے کر ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپین جیسے باقی ممالکوں کے ساحل سے کچھ دوری سے یو شکل کا دائرہ بناتی ہیں۔ چین کہتا ہے اس دائرے میں آنے والا تمام علاقہ اس کا ہے۔ یہ تقریباً ساؤتھ چائنا سی کا 80% بنتا ہے۔ باقی ممالک اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ بھی اس علاقے کے الگ الگ حصوں پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ علاقہ ایک انتہائی عالمی تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس ساؤتھ چائنا سی کے علاقے میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں، اور یہ ذخائر اس 9 ڈیش لائن کے اندر موجود ہیں جس پر چین اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والے علاقے کون سے ہیں؟ یہ علاقے ہیں اس کے آئیلینڈز، یعنی پیراسل آئیلینڈز کے گروپ، دوسرے ہیں گروپ آف اسپارٹلیز آئیلینڈز، اور تیسرے ہے اسکاربورو شول آئیلینڈ جو کہ فلپائن کے نزدیک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے چھوٹے چھوٹے جزیرے اس علاقے میں موجود ہیں۔ چین یہ کہتا ہے کہ یہ پورا علاقہ اس کا ہے، یعنی اس علاقے میں پڑنے والے آئیلینڈز، پانی، منرل کے ذخائر، سمندر کا آسمان، تجارتی روٹ سب اس کا ہے۔ اس دعوے کی وجہ سے دوسرے ملکوں کو بعد میں گزرنے والے جہازوں اور شپ کو چین سے پرمیشن لینی پڑ سکتی ہے، جیسا کہ جاپان اور امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ علاقے چین کے قبضے میں چلے جاتے ہیں تو چین اس کی تمام تجارتی راستوں کو یورپ اور ایشیا سے کاٹ سکتا ہے، اور یہ راستہ اسٹریٹجیکل اہمیت کی وجہ سے اس علاقے میں کسی بھی بحری بیڑے یعنی ایئر کرافٹ شپ کیریئرز کو یہاں سے گزرنے کے لیے چین سے اجازت لینی پڑ سکتی ہے۔ اب ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ ساؤتھ چائنا سی کا تعلق پاکستان میں بننے والے سی پیک سے کس طرح سے ہے، اور کس طرح سے یہ چین کو ایک
آلٹرنیٹ بائی پاس یعنی چھوٹا اور محفوظ راستہ دیتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ سمندروں کی تلاش کی اس کہانی سے محمد مہتاب مختار کو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہماری یہ کوشش صرف اپنے ویورز کو آسان انداز میں معلومات دینے کے لیے ہے۔ اگر یہ معلوماتی کوشش پسند آئی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اور اپنے مفید کمنٹس ضرور دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔